ندوۃ العلماء کی بہت ہی اہم نورانی علمی فضا میں مزید علم حاصل کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں وہ میرے عزیز ساتھی، عزیز طلباء اور ان کے سرپرستان اور تمام موقر حاضرین۔ مجھے مولانا رضوان صاحب، مولانا عبدالقدیر صاحب اور دوسرے ذمہ داران کا فون آیا کہ 22 دسمبر کو آپ کو یہاں حاضر ہونا ہے، اور ہمارے 31 طلباء یہاں سے ماشاءاللہ فارغ ہونے کے بعد ندوۃ العلماء مزید علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو کچھ آپ کو گفتگو کرنی ہے، آپ آئیں گے؟ میں نے کہا میں تو جامعہ کاشف العلوم میں آنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہوں، کسی بہانے مجھے یہاں حاضری کا موقع مل جائے میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ میں نے خوشی خوشی ان کی اس دعوت کو قبول کیا اور اپنے لیے سعادت سمجھا اور میں حاضر ہو گیا۔ ہمارے عزیز ساتھی طلباء کے گراں قدر مقالات میں بہت غور سے سنتا رہا۔ تمام طلباء الوداع 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 کے جملے تقریباً سب نے کہے ہیں، اور ہمارے ناظم جلسہ نے یہ تھوڑا سا ریمارک آخر میں پیش کر دیا، وہ میں خود پیش کرنے والا تھا کہ آپ الوداع کہہ کے یہ کیوں تاثر پیش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ جامعہ کا رحاب، جامعہ کا دامن آپ کے لیے تو ہمیشہ کشادہ ہے۔ آپ عمر کی جس منزل میں ہوں تشریف لائیں، آپ اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں گے، لیکن اس وقت جو آپ کی حیثیت ہوگی اس حیثیت کا پورا خیال کر کے آپ کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ الوداع کہنے کا کیا مطلب؟ آپ تو اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہے ہیں اور پھر اس گھر میں واپس انشاءاللہ آ جائیں گے، اور الوداع الوداع کہنے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک مایوسی کی فضا طاری ہو رہی ہو۔ میں اپنے عزیز طلباء کو حوصلہ مند بنانا چاہتا ہوں کہ آپ الوداع مت کہیے، آپ اس سے بھی زیادہ عظیم کارگاہ علم میں قدم رکھنے والے ہیں۔ اس فضا کے مناسب اپنے آپ کو بنانے کا حوصلہ رکھیے، عزم کیجیے۔ آپ یہاں ایک فرع میں ندوۃ العلماء جو جامعہ ہے عالمی پیمانے پر، اس کے ایک فرع میں اور بہت ہی اہم فرع میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی گود میں آپ تربیت پا رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے۔ اب بنفس نفیس آپ ندوۃ العلماء کے رحاب میں جائیں گے تو اس عالمی دانشگاہ کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کا عزم لے کر جائیے، الوداع مت کہیے۔ آپ اس ادارے کے شایان شان اپنی صلاحیتوں کو نکھار کر جانے کا عزم کیجیے۔ آپ یہاں پر مثال کے طور پر اگر 10 منٹ عربی میں بے تکلف بولتے تھے تو ندوہ جانے کے بعد آپ کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بے تکلف عربی زبان میں بولنا ہے۔ آپ اگر یہاں کسی عنوان پر قلم اٹھا کر 1 صفحہ 2 صفحہ 10 صفحہ لکھ سکتے تھے، تو وہاں جا کر آپ تصنیف و تالیف کا اتنا شاندار اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، صلاحیت پیدا کریں کہ پوری ایک کتاب ترتیب دینے کی صلاحیت آپ کے اندر وہاں پیدا ہو جائے۔ آپ ندوۃ العلماء کو ایک عام مدرسہ مت سمجھیے۔ ندوۃ العلماء کی جو شان ہے، اس شان کو عالمی پس منظر میں آپ اپنی نگاہوں میں رکھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا سنوار کر یہاں سے جائیے۔ ایک وقت تھا ایک مفتی ایک بہت بڑے ادارے کے فارغ التحصیل جو تقریباً پورے مہاراشٹر کے مفتی مہاراشٹر کہے جانے کے لائق مفتی ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے مولانا جب ہمارے مدرسے کا ختم بخاری کا اور سالانہ جلسے کا پروگرام ہوا تو یہ ہمارے عزیز طلباء بالکل دولہا اور نوشہ بن کر ہمارے سامنے سج دھج کر الحمدللہ تشریف فرمائے۔ اللہ ان کے رونقوں کو اور طاقت و قوت اور ترقی عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگے مولانا جس دن ختم بخاری کی تقریب تھی، سالانہ جلسہ تھا، میرے پاس نیا پاجامہ نہیں تھا،
पुराना पाजामा था, कुर्ता भी पुराना था। मैंने एक साथी से आरियतन पाजामा लेकर जलसे में मैं शरीक हुआ और हाजिर हुआ। आज अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि हमारे जितने फारिग तहसील उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रंग बरंग की नौ बनाओ की उम्दा उम्दा तराश खराश की सदरी पहने हुए, उम्दा साफ़ा ज़ेबतन किए हुए और बहुत ही शानदार ज़ाहिरी होलिया सजाए हुए हमारे सामने ज़ेबतन हैं। अल्लाह इनकी ज़ाहिरी और बातिनी दोनों रौनकों में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि एक वक्त वो था कसम पुरसी का, मदारिस का। आज अल्लाह ने मदारिस को ये इज़्ज़त अता फरमाई है, ये मकबूलियत आम्मा अता फरमाया है कि आवाम का मुकम्मल रुझान मदरसों की तरफ हो चुका है। आपको यकीन नहीं आएगा, न जाने कितनी फैमिलियाँ ऐसी हैं, न जाने कितने ऐसे ख़ानदान हैं, न जाने कितने ऐसे खानवादे हैं जो अपने घर अपने बच्चों को जिस मेयार का खाना खिलाते हैं, जिस मेयार का लिबास पहनाते हैं, उससे ज़्यादा उम्दा खाना, उससे ज़्यादा उम्दा लिबास वो मदरसे के बच्चों के लिए लाकर मदरसे में देते हैं। उनके यहाँ अपने घर में जो फर्नीचर है उससे ज़्यादा उम्दा फर्नीचर वो मदरसे में लाकर देते हैं। मदरसे की ज़रूरतों को वो अपनी ज़ाती ज़रूरतों पर तरजीह देते हैं। ये उमूमी फ़िज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से अवामुन नास में हो चुकी है और ये आवाम का रुझान और इक़बाल मदारिस की तरफ हुआ है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, इससे हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी हमारे जामिया के सेक्रेटरी मुअक्कर हमारे करम फरमा मौलाना रिज़वान साहब हफ़िज़हुल्लाह व रआह, इनके वालिद मोहतरम मौलाना फ़ारूक साहब कासमी हमारे मुआसिर रहे हैं दारुल उलूम देवबंद में, हम प्याला हम नेवाला रहे हैं। जब मैं यहाँ आता था मौलाना फ़ारूक साहब से मुलाकात होती थी। उनके वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इस मदरसे के जामिया के बानी हैं, यहाँ भी उनसे मुलाकातें रहीं। धूलिया में भी वो तशरीफ़ लाते थे, समधियाना उनका ताल्लुक़ था, वहाँ भी मुलाकातें होती रहीं। दावत व तबलीग के असफ़ार में भी उनसे मुलाकातें रहीं। यहाँ आने के बाद ये नुफूस क़ुदसिया का एक नूर मुझे महसूस होता है। और फिर इस इदारे को अल्लाह ने मौलाना रियाज़ुद्दीन फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसे नाज़िम, मौलाना मुजीब अहमद कासमी रहमतुल्लाह अलैह जैसे इंतहाई मुखलिस सादा लौ सदर मुदर्रिस, जिनके जानशीन हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही हफ़िज़हुल्लाह व रआह सादगी की तस्वीर, ये सारा अमला इस जामिया का अल्लाह का इंतहाई आला दर्जे का अतिया है, अनमोल तोहफ़ा है। औरंगाबाद की सरज़मीन में जहाँ पर हर किस्म की सरगर्मी आपको नज़र आएगी, सियासी, माशी, तिजारती, हर किस्म की सरगर्मी, उन सारी सरगर्मियों में नुमायाँ और रोशन सरगर्मी दीनी तालीम की ये सरगर्मी है जो हम जामिया काशिफुल उलूम में महसूस करते हैं। मैं अपने अज़ीज़ तलबा से ये अर्ज़ करूँगा कि अज़ीज़ तलबा, आप जा रहे हैं नादवतुल उलमा और मज़ीद इल्म हासिल करने के लिए, तो एक मेरी नसीहत याद रखिएगा कि अपने वक्त को ज़ाय मत होने दीजिएगा। आप खेलते हैं, आप अपना वक्त थोड़ा सा तफरीह में इस्तेमाल करते हैं, आप कुछ खाने पकाने में अपना वक्त इस्तेमाल करते हैं, कुछ सैर व तफरीह में अपना वक्त इस्तेमाल करोगे। ये औरंगाबाद यकीनन तारीख़ी शहर है, लेकिन लखनऊ भी बहरहाल वो यूपी की राजधानी है। वहाँ भी एक से एक म्यूज़ियम है, एक से एक वहाँ तफरीह की जगह है। तो अपना वक्त ज़ाय मत कीजिएगा। आप किताब के कीड़े बन जाइए, आप किताब को अपने अंदर जज्ब कर लीजिए, किताबों को पी जाइए घोल कर। इल्म हासिल करने का सही जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए। हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ जैसे इल्म हासिल करते थे इंतहाई लगन के साथ, इंतहाई जांफशानी के साथ, इंतहाई मेहनत के साथ, वैसे आप इंतहाई लगन, मेहनत और जांफशानी के साथ इल्म हासिल करते रहिएगा। वक्त ज़ाय मत कीजिएगा। आपके कुछ साथी कहेंगे चलो यार ज़रा तफरीह कर लें, ठीक है आप जाइए, अब ख़ारिजी मुताला कीजिए,
چھٹیاں ہیں مثال کے طور پر 2 دن کی، 3 دن کی، ہفتہ بھر کی، ان چھٹیوں میں آپ تفریح مت کیجیے، خارجی مطالعہ کیجیے، کچھ قلم اٹھا کر لکھیے، اپنے تاثرات کو آپ قلم و کرتاس کے سپرد کیجیے، آپ اپنا وقت ضائع مت کیجیے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی مولانا عبد الوحید صاحب حفظہ اللہ ورعاہ نے لائبریری میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا۔ میں اپنے عزیز طلباء کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر و مرشد تھے، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجلس ارشاد روشن تھی، آراستہ تھی، بڑے بڑے اکابر وہاں موجود تھے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت معاف کیجیے، مجھے معاف کیجیے، میرے تصنیف و تالیف کا وقت آ گیا ہے۔ 24 گھنٹے میں میرا ایک وقت متعین ہے تصنیف و تالیف کا، یہ وقت میرے تصنیف و تالیف کا ہے، آپ اجازت دیجیے اور گستاخی معاف کیجیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب نے فوراً اجازت دے دی، جائیے جائیے، میری مجلس سے زیادہ اہم کام آپ کا تصنیف و تالیف میں مصروف رہنا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کر اس علمی کام میں مصروف ہو گئے۔ سوچنے کی بات ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو آزاد کرنے والی ٹیم کو وجود بخشا تھا۔ شاملی کے میدان میں جنہوں نے مجاہدانہ کارنامہ انجام دیا ہے، ان کے سرخیل تھے حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ، لیکن انہوں نے اپنے ایک مرید کو تصنیف و تالیف کے اہم کام میں خود سے اجازت دی اور کہا میرے اس کام سے زیادہ اہم کام وہ ہے۔ تو اس طرح اپنے وقت کو بچا کر رکھیے، ضائع مت ہونے دیجیے گا۔ آپ اپنا ظاہری حلیہ اچھا بنانے کے لیے پریس کرتے ہیں، استری کرتے ہیں، اس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہوگا، آپ سادہ سا کپڑا پہن لیجئے، وہ آدھا گھنٹہ بچا لیجئے۔ آپ اپنا کھانا پکاتے ہیں مثال کے طور پر، اس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ بچا لیجئے، معمولی سے ہلکا پھلکا کھانا کھا لیجئے۔ آپ اپنے وقت کو بچائیے، اس کو ضائع مت ہونے دیجئے۔ کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، گھومنے پھرنے میں، ساتھیوں کے ساتھ وقت گزارنے میں وقت قطعاً ضائع مت کیجیے گا۔ ایک طالب علم کو نصیحت ہے، آپ اپنے وقت کو منضبط کیجئے، اپنے وقت کو محفوظ کیجئے۔ یہ ہمارا پڑھنے کا، یہ ہمارا لکھنے کا، یہ ہمارا یاد کرنے کا، یہ ہمارا مذاکرہ کرنے کا پورا ایک شیڈول بنائیے اور اس کے مطابق مکمل آپ کاربند رہیے، انشاءاللہ آپ کے علم میں برکت ہوگی۔ اسی طرح آپ جس عنوان کو پڑھ رہے ہیں، فصاحت و بلاغت ہے، فقہ ہے، ادب ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، نثر ہے، نظم ہے، اسالیب انشاء ہے، جس سبجیکٹ کو آپ پڑھ رہے ہو اس سبجیکٹ میں آپ کوشش یہ کیجئے کہ سارے طلباء میں، سارے ساتھیوں میں آپ ممتاز اول رہیں۔ ٹارگیٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے، آپ پیچھے مت رہیے گا، آپ دوسرے نمبر پر نہیں، تیسرے نمبر پر نہیں، اول نمبر پر آنے کی کوشش کیجئے اور اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ ایک چور چوری کرنے میں مہارت حاصل کرتا ہے تو ماہر چور بن جاتا ہے۔ مصر کا ایک مشہور جیب تراش، جیب کاٹنے والا چور بعد میں توبہ کر کے نماز روزے کا پابند ہو گیا، تو اس کا کسی نے انٹرویو لیا کہ آپ جب جیب کاٹتے تھے تو کیا آپ کی مہارت تھی؟ اس نے کہا ایک پیالہ لاؤ پانی بھر کر، مکمل پانی بھر کے لبالب وہ پیالہ لایا گیا، اس میں اس نے سگریٹ رکھ دیا، پیالے کی سطح پر پانی بھرا ہوا، اس پر سگریٹ رکھ دیا۔ اس نے اپنی جیب سے جیب کاٹنے والا آلہ نکالا، اس آلے سے اس نے ایسی مہارت سے سگریٹ کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کیا، تقسیم کیا کہ پانی کی سطح پر ذرا بھی ارتعاش ابھرا نہیں۔
پانی کی سطح جوں کی توں رہی اور وہ سگریٹ 2 ٹکڑا ہو گیا. کہا یہ میری مہارت ہے. آپ سوچئے ایک چور چوری کے میدان میں مہارت حاصل کرتا ہے، ماہر ہو جاتا ہے. آپ علم کے میدان میں مہارت حاصل کریں گے، ماہر نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہو جائیں گے. آپ علم کے میدان میں آگے بڑھیے، سب سے آگے رہیے، 1 نمبر ممتاز اول آنے کا ٹارگٹ اپنے سامنے رکھیے. خوب محنت کیجیے، خوب محنت کیجیے، خوب محنت کیجیے. اپنے آپ کو ترج دیجیے اور اپنے اساتذہ کا خوب احترام کیجیے گا. ابھی مجھے 2 منظر نظر آیا، بہت پیارے منظر. ہمارے فارغ ہونے والے طلبہ کے جو سرپرست ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے اساتذہ کو کچھ ہدیہ پیش کیا. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. درمیان سال میں اور بھی سرپرست آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اساتذہ کی خدمت میں، وہ کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کرتے ہیں اپنے بچوں کو سنوارنے نکھارنے کا. بہت بڑا ان کا احسان ہے ہم پر. ہمارے بچوں کو وہ کچھ سکھا رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں. تو یہ جو حوصلہ افزائی ہمارے سرپرستوں کی جانب سے اساتذہ کی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ حوصلہ افزائی، اس سے زیادہ خدمت کا جذبہ آپ تمام ساتھیوں میں اپنے اساتذہ کے لیے رہنا چاہیے. یہاں کے اساتذہ بھی، مکتب کے اساتذہ بھی، اپنے وطن جہاں آپ نے نورانی قاعدہ پڑھنا سیکھا اس سے بھی پہلے کی تعلیم حاصل کی، وہاں کے اساتذہ کا بھی، اور ندوہ جانے کے بعد کے جو اساتذہ ہیں وہاں کے، ان کا بھی بہت احترام کیجیے گا، بہت احترام کیجیے گا. احترام اپنے بڑوں کا یہ علم کا ایک گداز اور نور پیدا کرتا ہے جو کتابوں کے سطور میں نظر نہیں آتا، کتابوں کی عبارتوں میں لکھا نہیں رہتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے معصوم بچے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ادب اور احترام کے ساتھ پابندی سے حاضر ہوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مارک کرتے تھے، محسوس کرتے تھے بڑی عمر کے لوگ ہیں لیکن یہ بچہ بھی آتا ہے پابندی سے. ایک روز ان کے والد سے کہنے لگے، چچا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ اپنے بچے کو لے کر آئیے گا، میں کل آپ کو کچھ دوں گا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بچہ اپنے چچا کا لڑکا، اپنا چچا زاد بھائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. طالب علم کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نورانی مجلس سے ایک بہت ہی روشن ہیرا، بہت ہی روشن ستارہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑے شوق سے آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے. آپ نے اپنے چچا کو کہا کہ اپنے بچے کو لے کر آئیے، عبداللہ کو میں کچھ دوں گا. دوسرے روز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دعا دی، اپنے چچا کو دعا دی، اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنہ لا تغادر ذنبا. بہت بڑی دعا ہے، مغفرت کی دعا، اور ایسی وسیع مغفرت کی دعا بہت قیمتی تحفہ ہے. لیکن جب بچے کو آپ نے کچھ دیا، طالب علم کو آپ نے کچھ دیا، تو آپ نے سینے سے چمٹا کر کہا، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما. یہ دعا تھی اس ذات کی جانب سے جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظمت والی ذات ہے. اب آپ اس پوائنٹ پر غور کیجئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا یقینی طور پر مقبول ہے، مستجاب ہے. یہ بچہ بھی، یہ طالب علم بھی سمجھتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تک تو یہ بچہ آپ کی ذات سے فیض حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، وقت کی قیمت سمجھتا رہا، وقت کو ضائع نہیں کیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اب علم کس سے حاصل کریں گے؟ تو یہ طالب علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرانے صحابہ تھے، مکی زندگی کے، مدنی زندگی کے ابتدائی دور کے، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ ان کے اساتذہ تھے. یہ طالب علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اتنی قیمتی دولت حاصل کر چکا ہے، اگر ہم اور آپ ہوتے تو اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتے. لیکن طالب علم کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ ذاتی جانفشانی بھی اپنے اندر رکھتا ہے.
ابھی ہمارے مدرسے کے ناظم اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، عافیت عطا فرمائے، مولانا عبدالوحید صاحب حافظہ اللہ ورعاہ نے لائبریری میں یہ ایک عجیب بات کہی، ایک عجیب بات کہی، قلندرانہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے لائبریری دیکھنے کے لیے، تو دعا کرنے لگے۔ میں نے کہا نہیں، دعا مت کیجیے، دعا مت کیجیے دعا مت کیجیے۔ آپ یہ بتائیے کہ لائبریری میں، لائبریری کے لیے کیا کیا خامیاں ہیں اس لائبریری میں، وہ ہم کو بتائیے، اس کی آپ نشاندہی کیجیے تاکہ ہم اپنی خامیوں کو دور کر سکیں۔ یہ طالب علم کی صحیح شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل چکی ہے، اس سے بڑا سہارا اور کیا چاہیے اللہ کے بعد۔ لیکن یہ حقیقی طالب علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایک ایک صحابی کے پاس، جو پرانے صحابی ہیں، ان سے زیادہ وہ حدیث